مالک ہے، تمہارا کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے انسان کے پاس، اس کی طرف بڑھے۔ معصومین کی زندگی ہمیں کس طرف لے کے جاتی ہے؟ انبیاء کی زندگی اس طرف لے کے جاتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح بڑھو جیسے رسول چاہتے تھے، جیسے رسول کی تعلیمات ہے۔ نبیوں نے بہت زحمت کی ہے، بنی اسرائیل کے نبیوں کو بین طلوعین 300 نبیوں کی گردنیں کاٹ دی گئی، حضرت یوسف کنویں میں، زندانوں میں، حضرت موسیٰ کہاں کہاں۔ خود آخری پیغمبر فرماتے ہیں کہ اتنی مصیبتیں مجھ پہ پڑی کسی پہ نہیں پڑی، اور پھر معصومین نے تھوڑی مصیبتیں برداشت کی، کس لیے؟ امت کے لیے۔ یا ایھا المدثر قم اللیل الا قلیلا۔ خدا اپنے محبوب سے مخاطب ہے، کیا کہ میرے محبوب اٹھو رات کو عبادت کرو، مگر کم کرو، بہت عبادت کرتے ہو، کتنی پیغمبر عبادت کر رہے ہیں۔ مولا متقیان کہتے ہیں رسول کے پاؤں سوج جاتے تھے، کس کے لیے؟ امت کے لیے، امت اچھی ہو جائے۔ امت پہ سے عذابوں کو ہٹایا ہے رسول نے، ورنہ جو ہمارے اعمال ہیں ایسے اعمال پچھلی امتوں کو تھے، عذاب آ گئے، لیکن رسول کی وجہ سے اس امت پہ عذاب نہیں آتا، ورنہ ہم تھوڑے خونخوار بنے بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے، یہ رسول کی وجہ سے رحمت۔ خداوند متعال نے جب رحمت کو بنایا نا تو 99% رحمت رسول کو دی ہے، اور 1% سے پوری دنیا ہے۔ یہ جو پوری دنیا میں لوگ رحم ہوتے ہیں نا، اس پہ بچے پہ رحم، جانور پہ رحم، اس پہ رحم، یہ پوری دنیا میں لوگوں کو ہوتا ہے، یہ 1% ہے، اور رسول 99% رحمت للعالمین، عالمین پر رحمت۔ ہم کتنا رسول سے محبت، اتصال، گفتگو۔ رسول ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ کتنی سنت پہ ہم عمل کر رہے ہیں، کتنی سنت ہے، کتنا آسان طریقہ ہے رسول کو یاد کرنے کا۔ آپ گھر میں جائیں، بچوں کو، ابھی تو کرونا آیا تھا، آپ نے بولا ہاتھ بھی دھو، یہ بھی دھو، وہ بھی دھو، یہ تو رسول بھی فرماتے تھے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھو، کھانے کے بعد ہاتھ دھو، رسول فرماتے ہیں۔ بچوں کو یہ سکھائیں، بچوں کو رسول سے محبت ہوگی۔ کھانے رات کو سونے سے پہلے دانت صاف کرو، ڈاکٹر کہتا ہے تو کرتے ہیں، رسول فرماتے ہیں دانت صاف کرو، واش روم جاؤ، سننا، اس طرح اٹھو، اس طرح سو، اس طرح بیٹھو، سب رسول نے کہا ہے۔ نوالا آہستہ آہستہ چباؤ، رسول نے کہا ہے۔ کھانا اتنا کھاؤ کہ تیسرا حصہ خالی رکھو، رسول نے کہا ہے۔ کھاتے وقت بسم اللہ سے شروع کرو، رسول نے کہا ہے۔ کھانے کے بعد الحمدللہ کہو، رسول نے کہا ہے۔ ہم سکھائیں بچوں کو، لیکن ہم کیا کرنا، خود نہیں آتا، بچوں کو کیا سکھائیں۔ اذان کے وقت رسول کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا، رنگ تغیر کر دیتا، کیوں؟ خالق بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ ہمارا رنگ بدلتا ہے، ہوتا ہے، ہم تو میچ دیکھ رہے ہیں ٹی وی میں، کیوں؟ ہم رسول سے محبت نہیں ہے۔ رسول قرآن لے کر آئے، اس کے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن ہو، ایک کہتا ہے ہم نے اہل بیت کو پڑھا ہوا ہے، ایک کہتا ہے قرآن کو، دونوں میں کسی کو بھی نہیں پکڑا ہوا، جھوٹے دعوے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو قرآن کو پکڑے وہ اہل بیت چھوڑ دے، ہو نہیں سکتا، کیوں؟ کیونکہ جو قرآن ہے وہی اہل بیت، جو اہل بیت ہے وہی قرآن ہے۔ نہیں ہے، اگر اہل بیت کو ماننا ہے، کیا فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد
کیا فرماتے ہیں کتنی قرآن کی آیتیں ڈیلی پڑھنی چاہیے؟ ایک مسلمان کو کتنی قرآن کی آیتیں پڑھے؟ کہا 10. اگر نہ پڑھے تو غافل میں سے ہو جاتا ہے. اور 50 ریکمینڈڈ ہے، 50 آیتیں پڑھنی چاہیے. پڑھتے ہیں لوگ؟ واٹس ایپ، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، اسنیپ چیٹ، یوٹیوب، سب دیکھنا ہے ہم نے. سب کا اسٹیٹس بھی دیکھتے ہیں روز. اچھا اس نے کیا ڈالا؟ کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ اور وہ جو ہر وقت آن لائن ہے، جو آف نہیں ہوتا، اگر اس نے ہمارا اسٹیٹس چیک کر لیا تو کیا ہوگا؟ دنیا سے بات کرنے کا دل چاہتا ہے ہمارا، فضول باتیں کیا ہے، لیکن جو ہمارا انتظار کر رہا ہے اس سے کلام کا دل نہیں چاہتا، نہیں چاہتا، ماننے نہیں چاہتا. قرآن ٹی وی پہ آ کر چینل چینج کر دیتے، بے حرمتی ہو رہی ہے مولانا صاحب. دل چاہتا ہے قرآن سننے کا دل چاہتا ہے. کتنی آیتیں آپ تھوڑی دیر سن سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ زنگ ہے، زنگ ہے، صاف کریں. یہ سن لو، وہ سن لو، دھمالے سن لو، فلانا سن لو، یہ سن لو، سنتے رہو. اور یہاں کلام الہی جو کائنات کی فضاؤں میں گونج رہا ہے اسے سننے کا دل نہیں ہے. تو مشکل تو میرے اندر ہے، وہاں تھوڑی مشکل ہے. وہاں تو اس کو دیکھنا ہے عبادت، سننا ہے عبادت، پڑھنا ہے عبادت، اس کو سب کچھ ہے عبادت. مردہ ہو جاتا ہم پڑھتے ہیں، ہم بخش دیتے ہیں قرآن. جو قرآن زندوں کو ہدایت نہیں دے پایا، مردوں کو کیا دے گا؟ سمجھنا میں قرآن میں مشکل نہیں ہے ہمارے اندر. عزیزان محترم، ہم پھنسے ہوئے ہیں. نبی آئے اس لیے تھے تو باہر نکالنا ہوگا. کہاں جا رہے؟ ادھر آؤ، ادھر راستہ ادھر ہے، ادھر نہیں ہے. یہ راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے جہاں ہم نے نعمتوں کو تمام کیا. قرآن میں کہا اسرا بعبدہ، میں اپنے بندے کو معراج پہ لے کے گیا. یہ نہیں کہا رسول کو، نبی کو، بندے کو. عبد، تم بھی بندے بن جاؤ، میں تمہیں بھی معراج پہ لے جاؤں گا، بندے بن جاؤ. لیکن اور جب وہ لے کے گیا اپنے محبوب کو کہ جہاں آسمانوں کی سیر کرتے کرتے، کیونکہ حدیث معراج بہت پرانی ہے، کتابوں میں موجود ہے، اور ایک ایسے مقام پر پہنچے رسول کہ حضرت جبرائیل جو بہترین ملائک ہیں، افضل ترین ملائک، کہا یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اگر آگے گیا تو پر چل جائے. یعنی کیوں؟ کہا بس اب جو جگہ ہے وہ خالق اور محبوب کی ہے، وہ خلوت ہے، وہ تنہائی ہے، وہاں میں نہیں جا سکتا. اس مقام پہ جہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ جیسے تیر کے دو کمان جڑ جائیں، اتنی قربت ہے. اب خدا جس میں کیا نہیں تو قربت کیا ہے؟ خدا ہی جانتا ہے کیا قربت ہے. لیکن وہاں پر اپنے محبوب کو بلایا، محبوب وہاں پہنچے. اب محبوب سے کلام کرنا ہے. محبوب کے دل کو دیکھا اور روئے زمین پر دیکھا کہ کون ہے جو میرے محبوب کو سب سے زیادہ عزیز ہے. جب دیکھ لیا تو پھر علی کے لہجے میں کلام کیا. یہاں خدا ہر زبان کو ایجاد کر سکتا ہے. ہمارے شاعر کہیں آگے نکل جاتے ہیں، تھوڑا سا زیادہ ہی چلے جاتے ہیں. خدا ہے. خدا جب حضرت موسیٰ سے درخت سے بات کر سکتا ہے تو کسی بھی زبان میں بات کر سکتا ہے، کسی بھی لہجے میں بات کر سکتا ہے. کیونکہ رسول جو محبت علی سے تھی اس لیے علی کے لہجے میں گفتگو کی.
اور جب اس تنہائی میں گفتگو کی، اس خلوت میں گفتگو کی، تو آج کائنات اگر علی نہیں کر رہی ہے تو پریشانی ہونے چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہی لہجہ ہے جو گونج رہا ہے. اور وہاں میں بھی یہی معاملہ ہے. جب جائیں گے اس دنیا کے بعد تو ادھر بھی معاملہ وہی ہے. یہ فرقوں میں ہم نے بانٹا ہوا ہے. امام فرقے کا امام نہیں ہے، امام کائنات کا امام ہے. اب ہو سکتا ہے کوئی محبت آپ کو لگتا ہے کہ کم کرتا ہے، کوئی بات نہیں، کرنے میں کیا. ہم ویسے بھی ماضی میں زندہ رہنے والے لوگ نہیں ہیں. ہمیں فیوچرسٹک سوچنا ہے، آگے سوچنا ہے. آگے کیا ہے؟ کیونکہ جو آنے والا ہے وہ کون ہے؟ کہا اول محمد، اوسط محمد، آخر محمد. وہ بھی محمد ہے، وہ بھی رسول کی اولاد ہے. ہم سب کو اس پہ جمع ہونا ہے. بے شک یعنی جو نبوت تھی یہ صرف اس وقت نہیں ہوئی، یہ ہر سال حادثہ تکرار ہوتا ہے. ہر سال جیسے شب قدر ہر سال آتی ہے. شب قدر نہیں ایک ہی تھی ختم ہو گئی، نہیں، ہر سال آتی ہے شب قدر. یہ حادثہ بھی ہر سال تکرار ہوتا ہے. یعنی جو فضائل ہیں اس رات کے وہ آج رات بھی ہوئی ہے. جو اس رات تھے یہ بڑی رات ہے نا. یہ رسول کے پاس ملائکہ خدا کا پیغام دے رہے ہیں. کائنات ایک ایسے نظام کی طرف جا رہی ہے جو بشریت کو قیامت تک بچائے گی. بہت بڑا حادثہ ہے یہ حادثہ آج بھی ہو رہا ہے. لیکن آج ہمیں اس کے ذریعے سے اس تک پہنچنا ہے جو پردہ غیبت میں انتظار کر رہا ہے. اور وہ سب کا ایک ہی ہے. شیعہ، سنی، بدھسٹ، زرتشت، عیسائی، یہودی، سب اس کا انتظار کر رہے ہیں. اس کا نام الگ ہو سکتا ہے، اس کی خصوصیات ایک ہی ہے، آنے والا ایک ہی ہے. اور وہ آئے گا جب ہم تیار ہوں. اگر آج ہم اپنے اس علاقے کو، اپنے گھر کو اچھا کر لیں تو وہ آ جائے گا. آپ اپنے آپ کو اچھا کریں وہ آ جائے گا. وہ آپ کے لیے آ جائے گا. کم از کم ظہور جو ہے، ایک ظہور ہے جیسے غیبت کبریٰ ہے، غیبت صغریٰ، غیبت کبریٰ، چھوٹی غیبت، بڑی غیبت. اسی طرح ظہور صغریٰ بھی ہے، ظہور کبریٰ بھی ہے. اور ظہور صغریٰ ہو چکا ہے لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو امام کے لیے، ان کے لیے ہو چکا ہے. وہ بالکل اچھی زندگی گزار رہے ہیں جیسے ظہور میں گزار لی. وہ انتظار نہیں کر رہے کہ امام آئیں گے تو میں اچھا ہوں گا. وہ اچھے ہو گئے ہیں. وہ جوان کہ جو امام سے عشق کرتے ہیں وہ امام کے لیے گریا کرتے ہیں، امام کے لیے روتے ہیں. دعائے مطبع متا ترانا ونراقا، کب آپ ہمیں دیکھیں گے اور کب ہم آپ کو دیکھیں گے. ہے کوئی ایسا دوست ہو جس کے ساتھ مل کر بولا میں آپ کے لیے گریا کروں؟ وہ ایک یوسف جس کے حسن پر مصر کی خواتینوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی. کتنا خوبصورت ہے. یہ یوسف زہرا ہے. یوسف زہرا ہے. اس سے حسین کوئی نہیں کائنات میں. سارے نبیوں نے اسی کا انتظام کیا ہے. حضرت خضر سے پوچھا گیا کہ یہ کون سا آب حیات پیا جو آپ ابھی تک زندہ ہیں؟ کہا 12ویں کی نوکری آب حیات ہے. یہ آیت اللہ بروجردی کا دور ہے. ایک اور عالم دین ہے، ان کے جاننے والے ہیں، قریبی ہیں. خدا آیت اللہ بروجردی کتنے مقام پر تھے، بہت اپنے زمانے کے مرجع تخلیق تھے. ہندوستان جتنی بھی تبلیغ ہوئی آیت اللہ بروجردی کی وجہ سے ہوئی. علماؤں کو بھیجا. مگر ان کا ایک برابر کا ایک اور عالم دین ہے. کہتے ہیں ان سے کہ میں بھی دائرہ مجلس پڑھتا ہوں، جو تمہاری زبان میں تاثیر ہے وہ کچھ اور ہے.
خیر وہ انہوں نے بتایا جا رہا ہے ان کے قریبی تھے، کہا کہ جب میں نجف میں پڑھتا تھا تو میں سامرا گیا، سامرا 11ویں امام 10ویں امام کا حرم ہے، کہاں میں وہاں گیا، اور اگر دنیا میں کوئی گھر ہے 12ویں امام کا تو وہ وہی ہے، وہی گھر جہاں امام غیبت میں گئے، وہی گھر ہے جہاں پر دونوں امام کی جگہ ہے، وہی گھر۔ کہا میں کیا ظاہر ہے پرانا دور پہ اہل سنت سارے رہتے تھے، آپ کو پتا ہے، آپ کو خالی ہوتا ہے، اہل سنت سارے رہتے تھے، خادم بھی اہل سنت تھے، سب اہل سنت، تو رات کو حرم بند ہو جاتا تھا۔ کہا میں گیا، میں نے خادم کو تھوڑا ہدیہ دیا، میں نے کہا رات کو دروازہ بند کر دینا، میں اندر ہی رہوں گا، میں اندر چلا گیا۔ اب کہا میں زری کے سامنے بیٹھا اور میں نے امام زمانہ کو یاد کیا۔ عربوں کے کچھ قانون ہیں، جیسے آپ کے ہیں نا، ہر ثقافت ہے نا، مہمانوں کی خدمت، اخلاق، کردار، عرب کا بھی اپنا اخلاق ہے۔ عربوں کے قانون ہے کہ جب کوئی گھر آ جائے تو اگر مہمان کوئی سوال کرنے تو اس کی حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ اس نے کہا یا امام زمانہ، میں آپ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں آپ سے اپنی حاجت لے کر آیا ہوں، اپنی زیارت کروا دیں مجھے۔ کہا دوسرا عرب کا قانون ہے کہ اگر کسی کو اس کے باپ کا واسطہ دیا جائے تو اس کی حاجت کو پوری کر دیتا ہے۔ کہا مولا آپ کے بابا کی زری کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ کے بابا کا واسطہ، مجھے زیارت کروا دیں۔ کہا رات کا پہر گزرا تھا، دروازہ بند ہے، ایک نور آیا، مجسم ہو گیا، امام میرے برابر میں کھڑے تھے، امام نے میری طرف دیکھا، میں نے سلام کیا، امام نے پوچھا کیا حاجت ہے؟ میں کہا مولا کوئی حاجت نہیں، میں صرف آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ کتنی معرفت ہے، دل میں ہم نے پوچھا کہ بتاؤ جو بولو گے پوری ہوگی، آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ امام نے تیسری دفعہ پوچھا کوئی بھی چیز ہے حاجت ہے بتاؤ، تمہاری حاجت ہے؟ نہیں، آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ کہا امام نے کہا تمہیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، جاؤ ہم نے تمہیں علم دیا۔ کہا یہ اس علم کا اثر ہے جو امام نے دیا ہے۔ عزیزان محترم، ہم نے کب کوشش کی زندگی میں امام کو دیکھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا میں نہیں گئے تھے مگر کتنے لوگوں کے واقعات ہیں، کوئی موچی تھا، کوئی کیا تھا، کوئی کیا تھا، امام سے ملتے تھے۔